بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. معزز صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا کے دوستوں اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر میری ایمرجنسی کال پر میری پریس کانفرنس کے لیے تشریف لائے. آج جس موضوع پر میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جو پاکستانی قوم کو جان بوجھ کر نہیں دکھایا گیا، پاکستانی قوم سے چھپایا گیا، پاکستانی قوم کو اس پر ورغلایا گیا اور اس سچ کو چھپا کر اپنی سیاست کو محفوظ کیا گیا، اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کی گئی اور اس سچ کو چھپا کر ملک کی سلامتی راز کو افشاں کیا گیا. وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم جو تھے ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، ان کے پرنسپل سیکرٹری نے بیان دیا ہے، انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ سائفر کا جو معاملہ تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم سے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر سائفر کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، پوری قوم کے سامنے ایک ڈرامہ بنایا کہ دیکھیں مجھے ایک سائفر ملا ہے، مجھے ایک دھمکی ملی ہے. ایک سفید کاغذ لہرایا پاکستانی قوم کے سامنے اور پاکستانی قوم کو گمراہ کیا کہ مجھے دھمکی ملی ہے اور بیرون ممالک میری حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. انہیں اقتدار سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ملک کی سلامتی کا بھی نہیں سوچا. ہمارے ملک کے قومی سلامتی کے اداروں پر الزام لگایا، بیرون ممالک سے ہمارے تعلقات کو خراب کیا، بیرون ممالک کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں سب کچھ ہوں اور میں اگر چاہوں تو پاکستان میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی پر الزام بھی لگا سکتا ہوں، کسی کو میں غلط بھی ثابت کر سکتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، جو قومی اسمبلی میں ایک آئینی عمل ہو رہا تھا، ان کے خلاف جب عدم اعتماد لائی گئی تو عدم اعتماد کی جو آئینی عمل تھا اس کو روندنے کے لیے سائفر کا جھوٹا بیانیہ پیش کیا گیا، ایک جھوٹی رولنگ دلوائی گئی اور اس رولنگ کے تحت پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک غیر آئینی عمل کیا گیا، قومی راز افشا کیا کرنے کی کوشش کی گئی اور قومی راز افشا کرنے اور ملکی مفادات کے خلاف اقدامات کرنے پر سنگین غداری کے مرتکب ہوئے. چیئرمین تحریک انصاف یہ سمجھ رہے تھے وہ یہ تماشا کر کر سائفر کا جھوٹ بول کر پاکستانی قوم کو گمراہ کریں گے، اپنی سیاست بچائیں گے، اپنا اقتدار بچائیں گے اور اپنے مفاد کے لیے قومی رازوں پر کھیل جائیں گے. لیکن اللہ علی الحق ہے، دیکھیں انہی کے پرنسپل سیکرٹری نے آ کر انہیں ایکسپوز کیا، ان کا حقیقی چہرہ، ان کا جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے. انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا تھا، کوئی سائفر کا ڈرامہ نہیں تھا. انہوں نے بتایا کس طرح ایک قومی راز عمران خان نے مجھ سے لے کر اپنے پاس رکھا اور اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. تو آج پوری پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سائفر کا جو ڈراپ سین تھا وہ ہو چکا ہے. عمران خان نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا، پاکستانی قوم کو گمراہ کیا اور آج اللہ نے ان کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے آئے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملکی مفاد کا سودا لگایا. سائفر کی بنیاد پر غیر آئینی طریقے سے اسمبلیوں کو توڑا گیا. اعظم خان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک آڈیو لائک ہوئی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سائفر کھیلنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے پاکستانی قوم کو گمراہ کیا اور اب وہ پاکستانی قوم کو مزید گمراہ کر رہے ہیں. اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ کہ پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی میں کوئی لیڈر نہیں تھے، اس ملک کے وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں تھے، وہ ایک ٹک ٹاکر بننے کے ہی قابل تھے. اب جس طرح انہیں ٹک ٹاک پہ فیم مل رہا ہے، انہیں واقعی میں اپنی اصل فیلڈ کو جوائن کر لینا چاہیے، انہیں ٹک ٹاک پر ہی رہنا چاہیے، ٹک ٹاک پر ہی اپنی ویڈیوز بنانی چاہیے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ملک کی بھاگ دوڑ دی جائے، کیونکہ جب انہیں ملک کی بھاگ دوڑ ملی تھی تو انہوں نے ملکی مفادات کا سودا کیا، قوم سے جھوٹ بولا. آج تک کسی بھی پاکستانی کو نہیں پتا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں، 50 لاکھ گھر کہاں گئے، 300 ڈیم کہاں گئے. ساری پاکستانی قوم حیران ہے کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، وہ کہاں چلے گئے. میں آج اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرنے لگا ہوں کہ سائفر کی بنیاد پر جو ملکی مفادات کا سودا کیا گیا،
میری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے, اپیل ہے بحیثیت پاکستانی, آپ اس پر عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں. وہ ملک کے سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, انہیں سزا دی جائے, ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے, انہیں لاڈلا نہیں بنایا جائے. عدلیہ سے انہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے. ہماری عدلیہ دیکھیں, اعظم خان کا بیان اٹھا کر دیکھیں, ان کے دوسرے ساتھیوں کے بیان اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے ہر وقت ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے, جھوٹ بولا ہے, پاکستانی عوام کو گمراہ کیا ہے. تو اعلیٰ عدلیہ اور سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ اس سائفر کے معاملے کو سیریس لیتے ہوئے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں, انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اور حکمران اپنی سیاست کے لیے قومی رازوں کو افشا نہیں کرے, قومی رازوں کے اوپر اپنی سیاست اور اپنے مفادات کو نہیں چمکائے. تو میں آج اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. میں کیونکہ وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہوں اور بحیثیت ترجمان وزیر اعلیٰ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں. وزیر داخلہ صاحب نے ورڈ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب لمحہ بلمحہ ورڈ کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب نے ابھی تمام سیکیورٹی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہیں بلا لیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر وزیر داخلہ صاحب اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کریں گے اور آپ لوگوں کو اس پر مکمل بریفنگ دیں گے. بابر بھائی, چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر دن سینکڑوں ٹرک جو ہے نا وہ اسمگل ہو رہے ہیں. دن دہاڑے اسمگلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ان کے ڈیلر چینی کی قیمت سے صحیح ہے, لیکن کوئٹہ میں جو ہے نا وہ بند لگے ہیں. آٹے کی بھی شارٹیج آ گئی ہے, ایک بار پھر سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کیوں حکومت خاموش ہے اور کیوں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ حکومت بالکل خاموش نہیں ہے. ہم چینی کی جو قیمتیں جو روز بروز بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو پوری طرح ہماری نظر ہے. اس کے علاوہ جو آٹے کی جو شارٹیج ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج آٹے کی شارٹیج کی وجہ سے کوئی ایسی کمپلینس تو ہمیں نہیں ملی ہیں, لیکن چینی کی اسمگلنگ کے آپ نے حوالے سے بات کی. وزیر اعلیٰ صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ چینی کی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جو صوبائی حکومت کے زیر اثر جتنے بھی تمام سیکیورٹی کے ادارے آتے ہیں, جتنے بھی اینٹی اسمگلنگ ادارے آتے ہیں, انہیں بھی سختی سے ہدایات کی ہیں کہ اس کو روکا جائے اور بلوچستان کی عوام کو خوراک کے معاملے میں مکمل ریلیف فراہم کیا جائے. اس کے اوپر ابھی میں انشاءاللہ آپ نے میرے نالج میں لائے, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں سیکریٹری خوراک سے بھی بات کرتا ہوں, اور کیونکہ ہم نے ڈی سی صاحب کو اور کمشنر صاحب کو ہم نے اس کے اوپر جو ہے, کیونکہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرتا ہوں. اگر کوئی مہنگا آٹا بیچے گا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے, قانونی کارروائی کریں گے. گائے کے بعد اب آنکھ انتخابی نشان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, آنکھ میں کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں, یہ ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا انتخابی نشان چینج کرے. تو یہ ہم نے بہتر سمجھا کہ کوئی انتخابی نشان چینج ہونا چاہیے, تو چینج کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی ایک دفعہ پھر صوبے میں انشاءاللہ بڑی تعداد میں کامیاب ہو کر آئے گی. بلوچستان عوامی پارٹی متحد ہے. بلوچستان عوامی پارٹی اپنے قائد میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے, اتحادیوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ صوبے میں ایک دفعہ پھر اقتدار میں آئیں گے اور بہترین رزلٹ دیں گے. بابر بھائی, ویسے کوئٹہ یا کسی بھی علاقے میں کہیں روڈ بلاک ہو تو فوراً ایکشن لیا جاتا ہے, بٹ واقعے پر قومی شاہراہ بند ہے, 2 دن سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد بند کیا جاتا ہے. کیوں حکومت دونوں گروپوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی کہ عوام اس میں پھنس گئی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک قبائلی مسئلہ ہے, بہت حساس معاملہ ہے یہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی پوری کوشش ہے کہ افہام و تفہیم سے, بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں آج آپ لوگوں کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے اپنے تمام قبائلی عمائدین کو, سرداروں کو, نوابوں کو, سیدوں کو, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے انوالو ہوں اور اس مسئلے کو حل کروائیں. حکومت پوری طرح سے اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے, انتظامیہ بھی موجود ہے وہاں پر. کمشنر صاحب کے ساتھ ہر گھنٹے بعد وزیر اعلیٰ صاحب رابطہ کر رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب نے آج ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے. پوری طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ انشاءاللہ جلد حل ہوگا. اور میں دونوں فریقین سے بھی مطالبہ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کی خاطر جنگ بندی کریں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اور ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد اس پر جنگ بندی کروائیں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کروائیں گے. لیکن آپ لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا, خواتین اسٹوڈنٹس کو بھی جیل میں ڈالا.
जब बात ताकतवर हुकूमतों की आती है तो आप लोग निकल जाते हैं, असास मामला करा देते हैं, कबायली मामला करा देते हैं। यहाँ पर जो ख़वातीन स्टूडेंट्स को भी हमने देखा आप लोगों को जेल गाड़ी में डाला, पूरे दिन घुमाता है। दूसरा जैसे मुझे सब सवाल था उसमें इजाफा करता जब ये जो आम पर आप लोग फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त ये दज्जाली जो है आम के इस पर आप क्या जो है वो कमेंट करेंगे? देखिए, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के दौर में ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ कि हम अपनी माओं को, बहनों को, तलबा को, तालिब इल्मों को जेलों में डालें या उनके ऊपर तशद्दुद करें। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का जो ये दौर था ये बहुत पुरअमन तरीके से गुजरा। जहाँ तक बात रही कि वो कबायली अमायदीन हैं या कबायली शख्सियात हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के लिए सब काबिल एहतराम है। बलूचिस्तान का हर शहरी काबिल एहतराम है। हर शहरी की इज़्ज़त नफ्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। किसी शहरी की इज़्ज़त नफ्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एहतजाज हो रहा है, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। हम एहतजाज पर किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। उसके ऊपर देखिए, मैंने कहा कबायली मसला इंतज़ामिया गई हुई है, इंतज़ामिया और सिक्योरिटी अदारे उस मसले को देख रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस मसले को हल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हमने सूबे में मोहब्बत का पैगाम देना है, अमन का पैगाम देना है, हमने नफ़रत का पैगाम नहीं देना। जो भी फ़रीक़ैन होंगे उनको बातचीत के लिए बिठाना है, टेबल पर लाना है और इस मसले को अफ़ाफ़ तफ़हीम से हल करना है। आँख के हवाले से देखें, आँख एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आँख हर चीज़ को देखती है, ज़रूरी नहीं कि आँख एक हो या दो हो। अल्लाह ने जिनको एक आंख दी है वो भी दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं, जिनको दो आंखें दी हैं वो भी देखते हैं। तो हम इस खूबसूरती को देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आंख खुली होगी और बलूचिस्तान के तमाम मसलों को देख रही होगी। ये बता दें वज़ाला साहब ने सेक्रेटरीज को हिदायत की थी कि जितने अपॉइंटमेंट लेटर्स थे उनको अपॉइंट किया जाए, जो खालिया सामने है वो मामला कहाँ तक पहुंचा? वो मामला देखिए, सेक्रेटरी साहिबान के साथ मीटिंग हुई थी वज़ीर आला साहब की, उन्होंने इजलास बुलाया था। सेक्रेटरी साहब ने कहा था क्योंकि ये एक कानूनी प्रोसेस इसमें होता है और अल्लाह ना करे किसी हकदार को हक नहीं मिले तो उन्होंने अल्लाह को जान भी देनी है, जवाब भी देना है और उनके ऊपर जो है ना केसेस हो सकते हैं, वो कानूनी तौर पर फंस सकते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आला साहब से कि हमें 30 जुलाई तक का टाइम दिया जाए। तो अभी हमने 30 जुलाई तक का सेक्रेटरी साहिबान को, ब्यूरोक्रेसी को हमने वक्त दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 30 तारीख तक तमाम महकमों के आर्डर हो जाएंगे, अगर अदालत की तरफ से उनके ऊपर स्टे नहीं आता है। कल हमारी एजुकेशन की पोस्टों का प्रोसेस चल रहा था, उस पर अदालत से स्टे आ गया है। अगर अदालत आलिया, मैं उसका एहतराम करता हूँ, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर अदालत से स्टे आ जाता है फिर देखें सूबाई हुकूमत पाबंद है, लेकिन अगर अदालत से स्टे नहीं आता, हमारी जितनी पोस्टों की रिक्रूटमेंट हो रही है इंशाल्लाह 30 तारीख तक हम उनके आर्डर निकाल देंगे। बट मार्केट पर मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, दोनों तरीके से आती है, क्या बलूचिस्तान हुकूमत सीएम साहब ने दोनों से रब्ता किया नहीं किया? और दूसरी जानब ये इल्ज़ाम की हुकूमत में लगाया जा रहा है कि जो कि इत्यादी है, इस वक्त सोल्यूशन नाम का है लेकिन वो इत्यादी और हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं तो इस पर आपका क्या? वज़ीर आला साहब का इस मसले पर बिल्कुल न्यूट्रल मौक़िफ़ है, वो किसी की हिमायत नहीं कर रहे। ये सूबे के अमन व अमान का मसला है, वो सूबे के अमन व अमान को लम्हा बलम्हा मोनीटर कर रहे हैं। किसी फरीक को वज़ीर आला साहब की तरफ से हिमायत हासिल नहीं है। हमारी कोशिश है ये कबायली मसला है, एक सियासी मसला है, इसको अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ, एक ज़िम्मेदार की हैसियत से बता रहा हूँ कि किसी फरीक को सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी कोशिश है कि अमन व अमान बहाल किया जाए। पहले भी ये वर्ड में मसला हुआ महीना पहले, ये मतलब है कि 1.5-2 माह से मसला चल रहा है। फायरिंग होती है, रोड बंद हो जाती है, मुसाफिर जहाँ मुसाफिर बंद जाते हैं और लाइनें लग जाती है। बाद तो पानी भी नहीं चला दूँगा, ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं। मगर क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? यहाँ पे कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर फायरिंग हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखें, आप लोग वर्ड पर इतने सवाल ले रहे हैं। मैंने कहा कि अभी वज़ीर दाखिला साहब का इस पर हंगामी इजलास शुरू है और वो आपको तफसीलन बताएंगे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो आज साइफ़र पे थी, मैंने साइफ़र पर आप लोगों को तफसील बताई है। अगर मैं वर्ड मसले पर बात करूँगा मेरी ये साइफ़र वाली ख़बर किल हो जाएगी, तो आप लोग फोकस साइफ़र पे रखें। वज़ीर दाखिला साहब इजलास के बाद आप लोगों को बुलाएंगे, वर्ड के मामले पर पूरी आपको ब्रीफिंग देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत लम्हा बलम्हा वर्ड की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। वज़ीर दाखिला साहब को वज़ीर आला साहब ने हिदायत की है कि इस मसले को हल किया जाए इफ़ाम व तफ़हीम से। इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ यही है, सुप्रीम कोर्ट से और आला अदलिया से हमारी यही दरख्वास्त है कि साइफ़र के ऊपर जो झूठा तमाशा किया गया, ड्रामा रचाया गया, खेल खेला गया, इस पर वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे और इमरान खान को निशान इबरत बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए चाय पियेंगे भाई। बदले जुमा तो आगा वाले